جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب سے کل کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں، خان صاحب نے کیا کہا، کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ان کے حلقے کے حوالے سے بھی، اور آنے والے دنوں میں خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اور خان صاحب اس وقت جیل میں کس موڈ میں ہیں، کل انہوں نے کس حوالے سے شکایت کی، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے پاکستان کے جو امبیسیڈر ہیں برطانیہ میں، ڈاکٹر فیصل صاحب، یہ وہی ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے تھے تو یہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو سی آف کرنے گئے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان سے بات کر رہے ہیں میاں صاحب سے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میاں صاحب کوئی اچھا سا بیانیہ بنائیں۔ اب جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں ہیں وہ اپنی توجہ برطانیہ میں رکھیں، یہاں پہ ایکسل کریں، یہاں پہ آپ ترقی کریں، یہاں پہ آپ آگے نکلیں، پاکستان کے حوالے سے زیادہ آپ نہ سوچیں۔ اگر آپ نے جانا ہے وہاں پہ ضرور جائیں، کوئی انویسٹ کرنا کریں، لیکن تاثر ان کی گفتگو سے یہ ملا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی طرف توجہ نہ دیں، اس کے حوالے سے کوئی احتجاج نہ کریں، اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، اور اس کے اوپر سب ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی کیا یہ ایمبیسیڈر کا کام ہے؟ ایمبیسیڈر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے جا کے اوورسیز کو کہ جناب آپ تو پاکستان کے بارے میں سوچیں، صبح شام سوچیں، ملک کو بہتر کرنے کے لیے سوچیں۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ بالکل کوئی سیاسی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ آپ سامنے ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی عامر متین صاحب کی یہ ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے بھی ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا، اور عامر متین صاحب نے کہا کہ ایسے شخص کو تو فوراً برطانیہ سے واپس بلا لینا چاہیے۔ پر اینی وے بڑی ہیوج قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر فیصل صاحب کی یہ گفتگو سن کے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ بیانیہ بنائیں، تو کیا یہ فورن سروس کے افسروں کا کام ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کہیں کہ آپ نے کیا بیانیہ بنانا ہے، یا کیا یہ فورن سروس کے افسروں کا یہ کام ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں کہ جناب آپ اس ملک کی طرف توجہ رکھیں، ہمارے ملک میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے مجھے پتا ہے لیکن اس کو چھوڑیں؟ تو اس حوالے سے عامر متین صاحب نے بھی لکھا کہ شاید یہ فورن سیکٹری بننا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ فورن سروس سے جو وابستہ افسران ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اس قسم کے بیانات دیں کہ پہلے جا کے یہ میاں صاحب سے ملے بھی تھے، جس وقت میاں صاحب مفرور تھے، سزا یافتہ تھے، عدالتوں کو مطلوب تھے، تو یہ لندن میں جا کے ان کے گھر پہ انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی میاں صاحب سے۔ اور اب یہ اگین ایک اور ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور جس میں اگین انہوں نے بڑے کنٹروورشل قسم کے جو ہیں وہ ریمارکس وغیرہ دی ہیں۔ پر اینی وے خان صاحب سے جناب کل ملاقات ہوئی ہے ان کے لائرز کی جیل کے اندر، اور ملاقات میں وہاں پہ حامد خان صاحب موجود تھے، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب موجود تھے، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود تھے، اور وہاں پہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکس ہوئی ہیں۔ خان صاحب نے جو شکایت کی پہلے میں وہ آپ کو وہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے دیگر جو باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شکایت خان صاحب نے یہ کی کہ جناب یہ جو ہے، خان صاحب نے کل بھی اگین جاگنگ باٹم پہنا ہوا تھا، اسی وہ ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی، نیچے ٹرینرز پہنے ہوئے تھے، اور بالکل حشاش بشاش تھے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے اندر آئے، ٹیبل پہ بیٹھے، ٹیبل پہ بڑا سا ٹیبل تھا، ایک طرف خان صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف 3 کرسیاں لگی ہوئی تھی، اس پہ حامد خان صاحب، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے ٹیبل کے اوپر وہ جس طرح ہلکا سا مکہ مار کے کہتے ہیں یار یہ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے جو وکلا ہیں وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے، پتہ نہیں خان صاحب کو کس چیز پہ تنگ کیا جا رہے ہیں۔ ویسے جب وہ اندر آئے تو انتہائی حشاش بشاش تھے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ مجھے ڈمبل نہیں دے رہے، میرا یہ بائسیپ جو ہے یہ چھوٹے ہو رہے ہیں، میں نے کہا مجھے 14 kg کے ڈمبل دیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب تم ڈمبل اپنے سر پہ نہ مار لو، کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لو۔ تو میں نے کہا مجھے ربر کے ڈمبل دے دیں۔ تو ان کی اور کوئی شکایت نہیں تھی کہ جناب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے، شکایت ان کی وہی تھی، کہتے ہیں یار ایکسرسائز مشین تو ہے لیکن ڈمبل نہیں دے رہے اور مجھے ڈمبل چاہیے، اس چیز کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت تک متعدد کتابیں وہ ختم کر چکے ہیں، ہر کوئی بھی جو جانے والا ہوتا ہے اس کو وہ جناب وہ اس سے کتابیں منگواتے ہیں، اور بہت ساری وہ کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور ان کو ملنے والی ایک شخصیت نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ دن بہ دن خان صاحب کے نالج میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جتنی وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ عمران خان لگ رہا ہے کہ جیسے جیل میں جا کے وہ اور زیادہ حشاش بشاش اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے۔ اچھا اب وہ جیل میں ہیں،
وہ ایک طرف ان کی سزائے موت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف ان کی عمر قید کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے لائرز کو کیا بتایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈسکشن کل وہاں پہ کیا ہوتی رہی؟ ڈسکشن یہ ہوئی کہ جب ہم آئیں گے، خان صاحب نے کہا کہ پہلے تو آپ مینیفیسٹو تیار کریں، مینیفیسٹو کے اندر یہ لکھیں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک مقامی سطح پہ جمہوریت نہیں جائے گی پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اور آرٹیکل 140A جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ، اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے آئینی ترمیم کر کے یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ 5 سال تک رہے گی، اور اس کو کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں بہتری لانے کی انہوں نے کہا کہ مینیفیسٹو تیار کریں، یہ چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کریں کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بہتر ہوتا، عدلیہ مکمل آزاد ہوتی، خود مختار ہوتی، تو بہت ساری چیزیں وہ نہ ہوتی جو اس وقت میرے ساتھ یا میرے کارکنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اکانومی کی بات کی کہ اکانومی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، یہ مینیفیسٹو میں لکھیں کہ کس طریقے سے ہم اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، کون کون سے سیکٹرز ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے، یہ باتیں انہوں نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر، ہم نے اپنا ایگریکلچر جو زرعی رقبہ ہے اس کو بچانا ہے، اور ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنی ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ شہر پھیلتے جائیں اور ہمارا زرعی رقبہ ختم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بھی بات ہوئی، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے یہ چیز، ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اور خان صاحب کو چیئرمین نہیں رہنے دیا جاتا، ان کو نائل کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر سپریم لیڈر کا درجہ اختیار کر لیں گے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا سپریم لیڈر بنا دیا جائے گا، جس طرح ہوتا ہے نا ایران میں آیت اللہ ہیں، وہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کا بیشک کانسٹیٹیوشن میں کوئی رول نہیں ہوتا لیکن وہ ایک سپریم لیڈر ہوتے ہیں، تو خان صاحب کو سپریم لیڈر بنا دیا جائے گا۔ یہ چیز بھی پارٹی کے اندر ڈسکس ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو انتخابات کے حوالے سے خان صاحب اپنے حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اگر وہ اپنے حلقے سے الیکشن نہیں لڑتے تو جو وہ 2 حلقے ہیں میاں والی کے، غالباً NA 89 اور 90، وہ جو 2 حلقے ہیں وہاں پہ پھر مختلف لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں جو 2 نام بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی، میں نے آپ کو اس دن خبر دی تھی اپنے ولاگ کے اندر 2-3 دن پہلے کہ ایک اور بڑی قانونی شخصیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ سکتی ہے، سلمان اکرم راجہ کے بعد ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو اب جو چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو ہے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی اور بیرسٹر عمیر نیازی جو ہے یہ ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، یہ میاں والی سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ابھی حتمی نہیں ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، آنے والے کچھ دنوں میں حتمی ہو جائے گا کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن یہ 2 نام سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہ جو دونوں ہیں یہ لوگ میاں والی کو سنبھالیں، میاں والی کے حلقوں کو سنبھالیں۔ امجد نیازی صاحب نے پہلے اپنی گرفتاری دے دی ہے، امجد نیازی صاحب بھی ادھر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، پر یہ جو 2 نوجوان لائرز ہیں، معروف قانون دار ہیں، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہوں گے، ان کو اسپیشلی جو ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے میاں والی کا حلقہ سنبھالنا ہے، جا کے دیکھیں میاں والی میں معاملات دیکھیں، ادھر جو بھی الیکشن جس طرح بھی لڑنا ہے وہاں پہ آپ جا کے چیزوں کو دیکھیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی اور بیرسٹر عمیر نیازی کے نام سامنے آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ میاں والی کے معاملات دیکھیں اور میاں والی میں جا کے الیکشنز کس طرح ہم نے لڑنے ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو یہ جی تھوڑی سی تفصیلات تھیں خان صاحب سے کل جو ملاقات ہوئی ان کے لائرز کی، ان کی اور کچھ دیگر لوگوں کی جو ملاقاتیں ہوئی حالیہ دنوں میں، ان سب سے یہ انفارمیشن اکٹھی کر کے آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔